السلام علیکم دوستو، اس وقت بڑی اہم خبر ہے۔ پاکستان اور انڈیا کے درمیان فل سکیل وار کا آغاز ہو چکا ہے، مکمل طور پر جنگ کا آغاز ہو گیا ہے، اور پاکستان نے یہ بات بہت واضح کئی دن تک کہی، بار بار کہی، پوری دنیا کو بتایا کہ جناب جب پاکستان جواب دے گا تو آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو انشاءاللہ العظیم خود اطلاع مل جائے گی کہ کچھ ہوا ہے۔ اور آج رات جو بدبختی بھارت کی جانب سے کی جاتی رہی ہے، اس کے نتیجے میں پاک فوج نے فل سکیل وار ڈکلیئر کر دیا ہے، باقاعدہ انڈیا میں گھس کر حملے شروع کر دیے ہیں۔ یہ حملے اس وجہ سے کیے گئے ہیں کیونکہ آج رات بھارت کی جانب سے باقاعدہ 3 ایئر بیسز کو نشانہ بنا گیا ہے، اور ان حملوں کی تصدیق باقاعدہ DGISPR نے کر دی ہے۔ ایک ہنگامی پریس کانفرنس کی گئی جس میں بتایا گیا ہے کہ نور خان ایئر بیس جو کہ اسلام آباد میں موجود ہے، نور خان ایئر بیس کو میزائل کے ساتھ نشانہ بنا گیا بھارت کی جانب سے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں دور دراز علاقوں تک اس حملے کی آواز اور گونج جو ہے وہ سنائی دی گئی۔ وہیں مرید ایئر بیس کو بھی نشانہ بنا گیا ہے اور شور کوٹ کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ 3 امپورٹنٹ ایئر بیس ہیں جہاں پر PF کے ایسٹس موجود ہیں، اہم ترین ایئر بیسز ہیں۔ DGISPR نے یہ بھی بتایا ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے پاکستان ایئر فورس کے تمام ایسٹس، تمام اثاثے جو ہیں محفوظ ہیں۔ الحمدللہ حملہ ضرور ہوا ہے لیکن کوئی نقصان نہیں ہوا۔ وہیں DGISPR نے ایک بہت بڑی امپورٹنٹ بات بتائی ہے کہ صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا اپنے اندر اپنے ملک میں ہی حملے کر رہا ہے اور افغانستان میں بھی حملے کر رہا ہے۔ افغانستان میں انڈیا کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے ہیں، ڈرون حملے بھی بھارت کی جانب سے افغانستان میں کیے گئے ہیں۔ یعنی بھارت انتہائی بکھلاہٹ کا شکار ہے اور انتہائی احمقانہ حرکتیں کرنے پر اتر آیا ہے اور اس پورے خطے کو آگ میں دھکیل رہا ہے۔ اور خود بھارت نے اپنے سکھ بھائیوں کو نشانہ بنایا۔ 6 کروز میزائل فائر کرنے کی بات آئی ہے۔ 6 کروز میزائل جو ہیں آج ہی رات بھارت نے فائر کیے گئے، اور اپنے ہی ملک میں آدم پور میں ایک میزائل گرایا ہے۔ آدم پور سے ہی فائر کیا گئے تھے 6 کے 6 میزائل، اور 5 میزائل جو ہیں وہ سکھوں کے مختلف آبادیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے تاکہ صبح یہ کلیم کیا جا سکے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں یہ پاکستان کی طرف سے کیے گئے ہیں۔ کرنٹ سچویشن یہ ہے جی، پاکستان کی جانب سے کلیم کیا جا رہا ہے کہ ایک بڑا آپریشن بھارت کے خلاف لانچ کیا گیا ہے، اور اس آپریشن میں بیاس میں موجود براموس میزائل جو کہ بھارت کا اسٹیٹ آف دا آرٹ میزائل ہے، جس کو بھارت اپنا فخر سمجھتا ہے، اور بار بار میجر آف گورف آریا اور اس جیسے جتنے بھی چپڑ کناتے ہیں وہ یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ یہ پاکستان کے اوپر کراچی پر، لاہور پر، اسلام آباد پر براموس سے اٹیک کیا جائے، جو الحمدللہ رب العالمین پاک افواج نے اللہ کی مدد کے ساتھ کلیم یہ کیا ہے کہ بیاس میں موجود براموس میزائل کے ڈیپو کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ تقریباً 100 سے زائد جہاز اس طرف دونوں طرف سے ایک جنگ میں مصروف ہیں، جس میں باقاعدہ بھارت کو نہ کو چنے چبوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس وقت پاکستان کو، پاک افواج کو پوری قوم کی دعاؤں کی ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت بھارت کی شرپرستندی اور بدبختی کے نتیجے میں پوری قوم کی ڈیمانڈز کے مطابق پاک افواج نے اس وقت فل سکیل وار میں شامل ہیں اور ہماری دعاؤں کے منتظر ہیں۔ پٹھان کوٹ بیس کے حوالے سے بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ پٹھان کوٹ بیس کو بھی تباہ کر دیا ہے مکمل طور پر، پاک افواج نے وہاں ایک بڑا حملہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے گجرات ایئر بیس سے بھی کلیم کیا جا رہا ہے کہ اسے بھی تباہ کر دیا ہے۔ ہماری دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں، ہماری دعائیں پاک افواج کے ساتھ ہیں، ایک ایک واسی کے ساتھ ہیں، اور میری درخواست ہے پوری قوم سے کہ دس از دا مومنٹ۔ جو انسانوں کی تاریخ میں یا قومی کی تاریخ میں جب یہ وقت آ جاتا ہے تو اس میں پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے، اس میں نو ریٹرن سے اللہ تعالیٰ بھی حکمت کے سوا قدم پیچھے ہٹانے کا حکم نہیں دیتا۔ تو اب باقاعدہ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہونے کا وقت ہے۔ تو ہماری دعائیں وطن عزیز کے ساتھ، پاک افواج کے ساتھ، اور میری ایک ریکویسٹ ہے کہ قومیں جنگ لڑا کرتی ہیں، افواج صرف آفیشلی وہ فرنٹ لائن پہ ہوتے ہیں، تو اب جو ہے ہر پاکستانی اس وقت جنگ میں شامل ہے، حالت جنگ میں ہے، اور ہمیں اس وقت اکٹھے رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے علاقے میں آپ امیجن کریں کہ آپ تمام پاک افواج ہیں اور اس وطن عزیز کے چپے چپے کا تحفظ اب ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اب ہم سب مل کر انشاءاللہ العزیز اس بدبخت دشمن کو زمین پر لائیں گے۔